بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے ناظرین السلام علیکم۔ آج کشمیر کا معاملہ بالکل ایک برننگ ایشو ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خاص طور پہ، اور جو مودی سرکار اور بی جے پی جو ایک وہاں پہ ایک مکروہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں اور سارا پلان اگر بتا دیا جائے تو آپ ہٹلر کو اور نازی پارٹی کو ابھی بھول جائیں گے کہ وہ کس طرح کی انڈیا ایک بڑے پیمانے پہ نسل کشی کرنا چاہ رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ وہ خبر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کی تیاری کیا ہے؟ آج وزیر اعظم عمران خان سے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی، اس میں وہ انہوں نے بتایا بہت ساری چیزیں آف دا ریکارڈ تھیں جو کہ آف دا ریکارڈ ہی رہنی چاہیے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو کنوے کر دی جائیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ایک خبر ہے آج کی، ہمارے لیے تو خیر کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ یہ ایک متوقع خبر تھی، اور چودھری غلام حسین صاحب اسی پروگرام میں 18 جولائی کو کم و بیش ایک مہینہ پہلے یہ بتا چکے تھے، 20-25 دن پہلے، کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ مریم بی بی کیلبری فونٹ کی وہ کیا کہنا چاہیے خالق، ان کی ایک ٹی ٹی پکڑی گئی تھی منی لانڈرنگ کیس میں۔ ایک فٹ ٹی ٹی جو ہے وہ پکڑی گئی 50 لاکھ ڈالر کی، اور وہ براہ راست جاتی ہے ان کے کزن سے ہوتے ہوئے مریم بی بی تک، اور ان کے کزن بتا چکے۔ آج مریم بی بی کو بلایا گیا تھا کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ سوالوں کا جواب دیں، لیکن انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرح نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کو ترجیح دی، اور کوٹ لکھپت سے نکلتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن پہلے جو خبر دی تھی چودھری غلام حسین صاحب نے، وہ ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک ٹی ٹی تقریباً 5 کروڑ ڈالر وہ آئی عباس شریف مرحوم جو چچا جان تھے مریم نواز کے، ان کے بیٹے کے نام، اور وہ رقم ساری کی ساری رقم جو ہے مریم نواز کے قدموں میں نشاور کر دی گئی، ان کے حوالے کر دی گئی۔ لے چیلنج کر لے آج مریم نواز صاحبہ، 8 ارب روپیہ ایک ٹی ٹی، اور اس طرح کی 50 مزید ٹیٹیاں نواز شریف، ببلو ڈبلو اور محترمہ مریم اور ان کے دوسرے اہل خانہ کی جو ہے نا وہ آخری سٹیجز پر ہیں۔ میں نے آج آپ کو صرف ہلکا سا اس کا ایک اشارہ دیا ہے۔ چوہدری صاحب، آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا تھا 18 جولائی کو، اور آج وہ ہلکا سا اشارہ پورا ہو گیا، تو اب بتائیں آج مزید کیا ہے نیب کے پاس؟ کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ نیب کے پاس بہت ہی شواہد A1 قسم کے ہیں، اور مریم بی بی 90 دن کے لیے تو کم از کم ریمانڈ پہ ہوں گی، اور اس کے بعد انہوں نے ویسے تو کر دیا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو ایک علیحدہ الگ تھلگ جگہ رکھ دیا ہے، وہاں خواتین ہی پہرے دار ہیں، پولیس بھی اور جتنے بھی افسر ہیں انتظامی بھی، کوئی مرد ان کی طرف وزٹ نہیں کرے گا، یعنی یہ بات ایک تو پہلے یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے۔ نمبر 2، مریم صاحبہ جو ہے پچھلی دفعہ جب وہ 31 جولائی کو پیش ہوئی تھی تو انہوں نے ایک طریقے سے جھوٹ اور دغا بازی اور بلف پر اپنا موقف رکھا۔ وہ جو بھی پوچھتے تھے، آپ میں تو ریکارڈ نہیں دیکھا، وہ والد مرحوم کے جو بھائی تھے عباس شریف، ان سے پوچھیں یا دادا جی اور دادا سے پوچھیں، ان کو بھئی ہم تو نہیں جا سکتے، آپ پھر چلی جائیں جا کے پوچھیں، یعنی مطلب یہی تھا۔ پھر انہوں نے کہا محترمہ ہم نے آپ کو کافی پلانے کے لیے نہیں بلایا، وی آر گیونگ یو کپ آف کافی، بٹ دی چارج اگینسٹ یو ہے کہ میاں نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی، پاکستان سے پیسہ باہر لے کے گئے اور باہر پھر اس کو وائٹ کرنے کے چکر میں پاکستان میں لے کے آئے، وہ پیسہ جو تھا وہ آپ کے اکاؤنٹس میں گیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو کیش دیا گیا ہے، آپ نواز شریف کے پیسے کی بے نامی دار ہیں، یو آر اسٹینڈنگ فار ہز منی، کیونکہ آپ بے نامی دار ہیں، آپ پر چارج یہ ہے کہ نواز شریف نے پیسہ لوٹا اور آپ کے نام پر وصول کیا۔ اچھا ایک بات میں چیزیں شیئر کر لوں
کہ یہ مقدمہ جو ہے یا انویسٹیگیشن یہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں شروع کی گئی تھیں 2010 میں 2010 میں، کیونکہ پیپلز پارٹی زرداری فیملی اور یہ شریف فیملی بھٹو فیملی یہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے اپنے دور اقتدار میں ایک آدھ ایسا بیج بو کے جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں وہ تناور درخت بن جاتا ہے کرپشن کا، اور پھر اسی میں یہ پھنس جاتے ہیں۔ بھٹو خاندان اور زرداری فیملی کے خلاف جو اس وقت جعلی بینک اکاؤنٹس کا کیس چل رہا ہے، منی لانڈرنگ کا، اس کی بیج بویا تھا نواز شریف صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، اور اس کا بیج بویا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ لیکن ان کا یہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مل بانٹنے کے ارینجمنٹس طے کرنے کے لیے، یہ وہی کیس ہے چوہدری صاحب جو چودھری شوگر ملز جو ٹیمپرنگ کی گئی تھی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن میں، یہ وہ والا کیس ہے، اور مریم بی بی کے کوئی لگ بھگ 1 کروڑ کے ہیں شیئرز، جی 1 کروڑ شیئرز ہیں، وہ غیر ملکی، اور وہ ناصر لطفہ بھی جو ہے وہ بھی دے گیا بیان، جی ہاں بالکل، وہ بھی اور بیان باقی بھی، اور 2 گواہ جو ہیں آپ نے پڑھ لیے 4 صفحے۔ میں پہلے مریم بی بی کی گرفتاری پہ رد عمل دکھا دوں۔ احسن اقبال صاحب دیکھیں جی مریم بی بی کی گرفتاری پہ کتنی دور تک گئے ہیں، ذرا سنیے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں پر مودی کے یاروں کی حکومت ہے، کہ جو قدم مودی اٹھانا چاہتا تھا وہ قدم سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اٹھا لیا، کہ اس قوم کی اس بیٹی کو جو کشمیر کے عوام کا مقدمہ لڑ رہی تھی، اس کو اس بزدل حکومت نے آج گرفتار کر کے قوم کو تقسیم کر دیا۔ چلیں صابر شاکر صاحب ایک اپنا ایجنڈا ذرا روکیں، جی ہاں روک کے بریکنگ نیوز لے لیں۔ یہ جو احسن اقبال ہے، آئی ایم ویری فانڈ آف ہم، ان کی والدہ جو تھی وہ ہمارا تعلق تھا، لیکن وہ اپنی جگہ، ان کو کہیں ذرا مہربانی کریں، یعنی بس کریں، اس طرح کے جھوٹ اور بے معنی بیانوں سے کسی کا کچھ فائدہ۔ لو سن لو، مریم نواز نے 3 دن پہلے ایک شخص کو بات کی، انہوں نے کیا کہا؟ یہ تو کہتا کشمیر کا کے لیے میں چیلنج دیتا ہوں، جیسے وہ چیلنج دیا تھا آج پھر دے رہا ہوں چیلنج آپ کی اجازت سے۔ مریم نواز نے ان کے اسلام آباد میں ایک صاحب ہے جن کے میں ابھی زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، ان کے بھی میری طرح مونچھیں بھی ہے وغیرہ وغیرہ، میں ساری بات پکی اگر کوئی چیلنج کرے گا پھر کروں گا۔ مریم نواز نے 3 دن پہلے اپنے اس لیڈر سے یہ کہا کہ یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کا ٹنٹا بند کرو اینڈ کم بیک ٹو فری نواز شریف کمپین۔ یہ ہے ان کا ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر کاز کے ساتھ۔ سر کشمیر کاز کے ساتھ میں کیا بتاؤں، احسن اقبال صاحب سے مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپا نثار فاطمہ کے بیٹے ہیں، جی اور اپنی والدہ کو میرا خیال ہے جتنا یہ کچھ نہیں کہتے چلیں، خیر ہمارے لیے قابل احترام تھیں، لیکن آج وہ اپنی قبر میں لیٹی ہوئی بہت کروٹیں لے رہی ہوں، کروٹیں تکلیف میں ہوں گی کہ ان کا بیٹا یار احسن بندہ اقبال، جھوٹ نہ بولے یار، ان سے مریم سے تو کنسلٹ کر لو، یہ کہتے وہ ہیں کہتی ہے یہ کشمیر کی جو ہے نا اس کو بند کر دو، کم بیک ٹو، سر سنیں، میں لفظ یوز کر رہا ہوں فری نواز کمپین۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ہے قوم کی اس بیٹی کو جو کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ اب کشمیر کا مقدمہ ذرا سنیں کیسے لڑ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے یہ تمام پیغام، مریم نواز کا جی ٹویٹ ہے، پارلیمنٹ سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے والے شخص کے ساتھ کوئی نہیں، جس نے جرم کیا اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ اس کو بچانا، نہ کہ اس کو بچانا چاہیے۔ قومی مفاد کے نام پر اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم نے کشمیر پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اب آگے ہیں سر، یہ تو اب سجن جندال صاحب، ہاں جی سیکٹری خارجہ کہہ رہا ہوں، دلی میں، جی عبد الباسط صاحب، انہوں نے یہ مریم بی بی نے ایک ٹویٹ کیا نو NRO ٹو عمران خان، یہ کشمیر کی سچویشن پہ، پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا نا اس کو، لیکن
عبد الباسط صاحب ان کا جو سینہ نا رازوں سے بھرا پڑا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں بھی بتا دوں گا. A former High Commissioner to India, I am privy to many things. یہ میرے علم میں Please do read Kufa joint statement of 10 July 2015 to understand how callous then government was when I came to Kashmir. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں سجن جندال صاحب. سجن جندال کے بارے میں یہ مریم بی بی کیا کہتی ہیں سجن جندال کے بارے میں؟ مسٹر جندال از این اولڈ فرینڈ آف دا پرائم منسٹر. نتھنگ سیکرٹ اباؤٹ دا میٹنگ اینڈ شوڈ ناٹ بی بلون آؤٹ آف دا پروپورشن. تھینک یو. یہ مریم نواز کا. اب سجن جندال کیا کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 کب کہہ رہا ہے یہ بھی ذرا سن لیں. فروری 2015 میں یہ بات کہہ رہا ہے. فروری 2015 آج ہے اگست. یہ امینڈمنٹ اگست میں آ رہی ہے. فروری 2015 میں کہہ رہا ہے کہ the government should call for an emergency parliament session and abolish article 370. Let the country see which party supports this and which does not. We have to draw the line right here. پلوامہ اٹیک, پی ایم موڈی فلاں فلاں. ٹھیک ہے جی. یہ 15 فروری کو. اور 5 اگست کو کیا کہہ رہا ہے؟ آرٹیکل 370 is a landmark decision by any standard. It is a strong move by the Narendra Modi, Amit Shah, abrogate article 370. یہ جناب سجن جندال ہے جس کا مقدمہ یہ لڑ رہی ہے, جس کا مقدمہ this ensures that Jammu and Kashmir enters Indian mainstream and become a part of our great nation collective growth. جے ہند. یہ مریم بی بی جے ہند کا نعرہ لگانے والا, کشمیریوں کا قتل عام کرنے والا, کشمیریوں کو جینوسائیڈ کرنے والا, مودی کا یار, اور آپ یہ ابا جی کا یار مسٹر جندال, اس کے بارے میں آپ خود تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ آپ کا فیملی فرینڈ ہے. تو میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے احسن اقبال صاحب کو بھی بات کہتے ہوئے کہ مریم بی بی کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی تھیں. وہ کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ رہی تھیں بلکہ کشمیریوں کے خون پہ نمک چھڑک رہی تھیں. ایک اور چیز بھی احسن اقبال صاحب نے کہی ہے. احسن اقبال صاحب اگر سی پیک کے پیچھے نہ چھپیں اور چینی سفیر کو جا کے سفارشیں نہ کروائیں تو آپ اب تک جیل میں ہوتے. یہ میں خبر دے رہا ہوں چوہدری صاحب. ایک اور ہے جی احسن اقبال صاحب کا ایک اور شارٹ اپنے کرتے ہو تو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کر دیتے. ہاں جی احسن اقبال صاحب کا ایک اور شارٹ سن لیں. ہم کشمیر پہ تم جو سودا کر کے آئے ہو اس کا تم سے حساب لیں گے. ایک ایک کو گرفتار کر لو, لیکن یہ آواز جیل کے سیل سے بھی اٹھے گی. جیل کے سیلوں سے بھی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے. اچھا صاحب جیل کے سیل سے کشمیر کے لیے وہ کہتی ہے اس پر مٹی ڈالو کشمیر پر اور فری نواز پر آؤ. وہ یہ فرما رہی ہے اور یہ دیکھو کس قسم کے جھوٹ اور بہتان یہ لوگ گاڑتے ہیں. I fail to understand. I do not like some people, but I will not fabricate anything. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. نریندر مودی کی حلف برداری پہ نواز شریف صاحب گئے تو عبد الباسط صاحب نے کہا کہ کشمیریوں سے آپ ملاقات کر لیں. تو نواز شریف صاحب وہاں ملاقات کرنے کے بجائے سجن جندال کے گھر چلے گئے. جی ٹھیک ہے, ان سے چائے پی, کافی پی. پتہ ہے کیا بات ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب آپ اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان دلی میں بیٹھے ہائی کمشنر آف پاکستان کو ایمرجنسی کال کر کے کیا کہہ رہے ہیں. ایک دن ہائی کمشنر عبد الباسط صاحب کو فون پہ بلایا جاتا ہے, وہ کہیں سفارتی ایکٹیویٹی میں کہیں دلی سے باہر تھے. ان کو پیغام جاتا ہے کہ فوراً پہنچے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہنچے اپنے آفس. وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ جناب آ گئے ہیں. ان سے فون پہ بات کی. انہوں نے کہا, باسط صاحب نے کہا کہ میں سمجھا کہ بہت بڑی خبر ہوگی, کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوئی نئی ہدایات, نئے احکامات. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ وہ فلاں انڈین اداکار کو ویزا کیوں نہیں دے رہے. باسط صاحب نے کہا کہ پہلی بات تو کہ میں وہیں سے اپنے آپ میں سرم سے شرابور ہو گیا پسینے میں کہ جناب یہ
لیول ہے. پرائم منسٹر کا لیول ہے کہ ایک انڈین ایکٹر کے ویزے کے لیے فون کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کو پتہ نہیں. اور اگلی بات اس نے ابھی اپلائی بھی نہیں کیا تھا. تو باسط صاحب نے کہا کہ سر پھر آپ ان کو کہیں کہ آپ اپلائی تو کر دیں کم از کم. اور وہ انڈین ایکٹر تھا جو پاکستان کو سر عام گالیاں دیتا تھا. تو یہ ہے ان کا لیول. اور یہ جیل میں بیٹھ کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے. حسن اقبال صاحب، کشمیر کا یہ جو حال ہے وہ انہی کرپٹ مافیا اور معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے سر ہوا آج ہے. آپ نے پڑھا نہیں پرویز مشرف جنرل ریٹائرڈ صاحب صدر کا بیان؟ جی ان کا اگر کارگل کے آپریشن کے وقت کاش عمران خان وزیر اعظم ہوتا تو آج بالکل ہی نقشہ اور ہوتا کشمیر کا. یہ ان کا آج ریکارڈ پر بیان ہے. میں نے کہیں دیکھا ہے، مجھے ابھی اس کی تفصیل میں نہیں دیکھ سکا. اور سن لیں وہ احسن اقبال اور ان کے سارے جو یہ ان لوگوں کو جو دفاع کرتے پھر رہے ہیں. میجر سٹوری پہلے تو ہم باتیں سن رہے تھے. جی پہلے ہم ادھر ادھر سے گپ شپ رومر یا رپورٹ یا اطلاعات تھی. اب میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں کہ ببلو اور ڈبلو حسن نواز اور حسین نواز اور مریم اور دوسری جو ہے وہ ڈار صاحب کی بہو اور نواز شریف اور ان کے سارے گھر والے، انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے ہماری طرف ان کا پیسہ نکلتا ہے ہم وہ دینے کو تیار ہے. ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں باہر نکال دیں. البتہ پیسہ جو ہے غلام حسین کی بجائے صابر شاکر دے دے. چو صاحب، یہ وہ ایک دفعہ ریکویسٹ کریں یا 10 دفعہ کریں، یہ مستردی ہونی ہے. ان کو ایک بار پھر میں بتا رہا ہوں کہ زرداری صاحب اپنے بات چیت کر چکے ہیں. وہ پلی آف بارگین کی طرف جا رہے ہیں اور نواز شریف صاحب، مریم بی بی، اسحاق ڈار جو ہے ان سب کو پلی بارگین کرنا پڑے گا، آفیشلی کرنا پڑے گا، کھلے عام کرنا پڑے گا. خفیہ ڈیل کسی سے نہیں ہوگی، نہ ہی کسی تھرڈ پارٹی سے پیسہ لیا جائے گا اور پیسے چوہے صاحب یہ دیں گے. اب مریم کی گرفتاری پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ میں سے باہر ہو گئے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذرا رد عمل سنیے. ان کا یہ رد عمل گالیاں کاٹ دیں یار. وہ میرا خیال ہے وہ تو نکال دیں گے کیونکہ وہ حذف ہو گیا تھا. چلیں ہم بتا دیں گے. اور ان میں ایک معذرت کے ساتھ کہ وہ حذف ہو چکا ہے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں قوم کو کہ مریم بی بی کی گرفتاری پہ کتنا سخت رد عمل آیا، جبکہ زرداری صاحب گرفتار ہوئے اتنا سخت رد عمل نہیں تھا. ان کی پھوپھو فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہوئیں، کوئی رد عمل اتنا سخت نہیں تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے گرفتاری دی گئی تھی. ذرا سنیے بلاول بھٹو زرداری. ایک اپوزیشن لیڈر کو، ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا ہے. جناب اسپیکر، میرے خاندان اس ملک میں نسلوں سے سیاست کر رہا ہے. ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. ظالم عامر ضیاء وہ واحد عامر تھا جو اس ملک میں اپنے سیاسی مخالفین کے عہدے کے پیچھے پڑتے تھے. اور پھر سے یہ نیا عامرانہ نیا پاکستان میں ہم پہلے دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں. اس الفاظ کو نکالا جائے، ایوان کی کاروائی سے نکالا جائے اس کو. کوئی کنوکشن کے بغیر آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے. اس بات میں میں خاموشی، نعرے بازی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. کوئی نعرے بازی یہاں پہ نہ لگائے. یہ تھے بلاول بھٹو زرداری. یار آپ میرا مطلب ہے صابر شاکر صاحب، ایک بندہ کوئی اگر یعنی میں کہتا ہوں کیا کہوں آپ کو کہ وہ اگر گالیاں بکنے پر آ جائے معاف کرنا. اسپیکر کی طرف سے جو رد عمل ہے تو یہ ہمیں مطلب ہے کہ سوری وہ بھی آ گیا نا. یعنی آپ کیا باتیں کرا رہے ہیں وہاں. سر مشاہد اللہ خان صاحب تو پتہ نہیں وہ تو پٹے پا رہے تھی کشمیر کے معاملے میں. اندازہ کریں ان کی گفتگو. خیر یہ فرسٹریشن ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کشمیر پہ گفتگو کر رہے تھے. یہ جیسے حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیل سے بھی آواز آئے گی. اور ابھی اپنی پھوپھو کی گرفتاری پہ بلاول صاحب نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں.
फरियाल तालपुर साहिबा को इस्लामाबाद में नैब ने हाउस अरेस्ट कर दिया है, एक नहीं दो पाकिस्तान। ये कैसे मुमकिन है कि सदर ज़रदारी या फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ कोई कन्विक्शन ही नहीं है, बाकी जो अरेस्ट हो जाते हैं वो अरेस्ट कन्विक्शन के बाद होते हैं। आपने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने मेरा वालिद को जेल में रखा, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने आज भी मेरे पति को जेल में रखा, कोई तकलीफ नहीं। क्या कोई बड़ा प्लान नाकाम हो गया बिलावल और मरियम का जो था? कोई वो बड़ा प्लान क्या है? इनके प्लान है मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ और अदालतों के खिलाफ अदालतों के खिलाफ और लूट मार के लिए। जी हाँ। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी अगर इन्होंने, मैंने कहा ना चैलेंज है कि अब ये मान गए हैं, पैसे हम देते हैं, अगर इन्होंने कोई चैलेंज में दिया है ना, तो अगर इनको तकलीफ है तो अगले हफ्ते हम बता देंगे कि कितनी अमाउंट देने को तैयार हैं और किस जरिए से। यानी अगर ये आए उसको कॉन्ट्रडिक्ट करें ना, क्योंकि इनकी आदत है झूठ बोलना और गलत बयानी करना जी। और देखे आपने वो जो बयान है मरियम के साइन शुदा, उसमें कह रही थी मुझे रिकॉर्ड दिखाएं, मुझे ये हो गया वो हो गया। भाई जब आप पिछली दफा पेश हुई तो उस दिन भी आपने यही कहा, और अब कहती है मैं तो आने वाली, तो यहाँ कह दिया है, लिख के कहा है कि जी मुझे खामखा गिरफ्तार किया, मैं तो पेश होने जा रही थी। उनके भाई तुमने तो एप्लीकेशन लिख के भेजी है कि मुझे मोहलत दी जाए लंबी। उन्होंने तो कहा था, मरियम बीबी ने ये कहा था, मरियम बीबी ने कहा था कि जी मैं दस्तयाब नहीं हूँ, ईद के बाद को मुनासिब वक्त दिया जाए, मुनासिब तारीख दी जाए। ये आप अजीब निराला कानून है कि पाकिस्तान में कल्चर ऐसा हो गया है। तो नायब वालों ने कहा कि चलें ठीक है, फिर आप दस्तयाब नहीं हैं, हम तो हैं। तो वो चले गए और उन्होंने पकड़ लिया। वादा माफ गवाह हैं जिन्होंने दरखास्तें दी है। यूसुफ अब्बास नहीं, दूसरे अभी दूसरे वाले, वो अभी यूसुफ वगैरह तो देना चाहते हैं, वो अभी बताऊंगा यूसुफ अब्बास का भी। लेकिन कश्मीर पे मुश्तरका इजलास चल रहा है पार्लियामेंट, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, अभी मैंने बिलावल भुट्टो का सुनवाया, उनके वालिद गिरामी आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। 1947 में दुनिया तारीख की जी, आलमी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी 1947 में, सबसे बड़ी हिजरत। और इसमें हमारे यानी कि पाकिस्तान बनाने वालों की माएँ बहनें कितनी उनकी इस्मत दरी की गई, उनका कत्लेआम किया गया, बुजुर्गों का कत्लेआम हो गया था, दरियाओं का पानी सुर्ख हो गया था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम भी, हमारे बड़े भी उन्हीं ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं जो सैकड़ों की तादाद में सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए थे। मैं भी उसी वालिद का बेटा हूँ जिसके पास सिर्फ 100 रुपये था जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे और उन्होंने एक नई ज़िंदगी शुरू की थी। लेकिन जरदारी साहब क्या कहते हैं, चौधरी साहब के वालिदैन भी वहीं से आए हैं, हिजरत करके आए थे, और क्या कहते हैं जरदारी साहब, ज़रा सुनिए। सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है, आपने तो बनाया नहीं, आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली। कमाल ही यार। जरदारी साहब, मैं आपको क्या कहूँ, एक तो आप उम्र में बड़े हैं और एक आप सदर पाकिस्तान रह चुके हैं। ना तो किसी को भगाया था, ना किसी ने पनाह ली थी। वो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस आवाज़ पर वो इस नए वतन की तरफ आए थे और बड़ा सोच समझ कर पाकिस्तान बनाया गया था। आप महबूबा मुफ्ती का वो ट्वीट ज़रा पढ़ लें, आपकी नज़रों से गुज़रे, आप ज़रा वो सुन लें और वो पढ़ लें कि 72 साल बाद महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला और फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर फ़ारूक वो ये कहें कि दो कौमी नज़रिए को झुटलाना हमारी गलती थी, पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ इलाक़ हमारी गलती थी। वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। जरदारी साहब, आप किस दुनिया में रहते हैं, अल्लाह ताला आपको अकल दे। यार ये किनको, ये तो मेरा ख्याल है कोई मेरे को काम गड़बड़ हो गया है। जब से इनको पता चला है ना कि ये लूट मार भी बंद और लूटा हुआ पैसा वापस करना पड़ेगा, मे बी टुडे मे बी टुमारो, मे बी $1 बिलियन और मे बी $100 बिलियन, ये तो आएगा ना। लेकिन ये देखें, इनके वालिद मरहूम ने ना, हाकम अली जरदारी ने, वो भी सुनाते हैं, एक शादी नहीं, वो तो
وہ انہی مہاجروں میں کیے جن کو یہ اب گالیاں دے رہے ہیں بخاریوں میں. کیونکہ میں بتا دوں کہ یہ میرا خیال ہے زرداری صاحب اور ان کے والد یہ اس خاندان سے ہیں، اور بھٹو خاندان بھی اسی خاندان سے ہے جن کو انگریزوں نے لمبی لمبی جاگیریں عطا کی ہوئی تھیں ان کا غلام بنے رہنے کی صورت میں. تو اس لیے یہ انہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کرنے والوں لاکھوں مسلمانوں کے خون سے غداری کی ہے زرداری صاحب نے. میرا خیال ہے کہ اور مہاجروں کی اگر قربانیاں دیکھی جائے تو کوئی دیر نہیں دے سکتا، کوئی نہیں سکتا. ان کی وجہ سے ہم آزاد ہیں. وہ اپنا کدھر سے مرے، اور شہداء کی لائنیں لمبی ہیں. وہ کراچی میں بیٹھے ہیں، وہ حیدرآباد میں، وہ نواب شاہ میں، وہ سکر میں، وہ لاہور میں، وہ جنگ میں، وہ ملتان میں. آپ گنتے جائیں. اور جو ایسٹ پنجاب سے لوگ آئے جن حالت میں کہ ان کے بچے ذبح ہو گئے، کئیوں کو بچے، یعنی میرے والد مرحوم بتاتے تھے کہ بچے وہ بھاگتے ہوئے بچے وہاں ہی یعنی مر کے کیا پوچھتے ہیں. میری والدہ نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے مجھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے ان کے آباء و اجداد کے بارے میں بتاتے ہیں. حاکم علی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان پہ ہمیشہ ایسے خاندان مسلط رہے جن کے نظریات سن کے شرمندگی ہوتی ہے. حاکم علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے والد. پہلے ہم نے آپ کو پوتے کا شارٹ سنوایا، پھر ہم نے والد صاحب کا سنوایا. اب ذرا دادا جی کا بھی سن لیں جو پاکستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے حذف کر دی کہ جناح نے بیڑا غرق کس ملک کا کیا آتے ہی. یہ نہیں کبھی نہ تم انجا سے لائے ہو، 5 صوبوں کو ایک دو وزیر دے کے باقی سب انجا سے لائے ہو، بیوروکریسی انجا سے لائے ہو، زبان جو اردو ہم بول رہے ہیں وہ بھی تم انجا سے لائے ہو. اور بنگال میں جا کہتا ہے بنگالیوں کو تمہاری اردو زبان میں سے بنگالی نے کہا لینگویج خدا کا خوف کرو. اصل میں اس کو اس ملک کی ABCD کا پتہ نہیں تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے گالم گلوچ اور ان کو ABCD کا نہیں پتہ تھا. بالکل صحیح بات ہے. قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جو جاتے ہوئے اپنی ساری جائیداد، ساری دولت، سارے اثاثے اس پاکستان کے لیے وقف کر گئے تھے. اور آپ کے اور آپ کے بچوں نے جو پاکستان کا حشر کیا ہوا ہے وہ آج تک قوم بھگت رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے جیلوں میں ہیں. حاکم علی زرداری صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اب نواز شریف صاحب کا سن لیں ذرا. نواز شریف صاحب کا بھی سنا دیں ذرا، وہ کیا رائے رکھتے ہیں. یہ صرف وہ جو بیچ میں بارڈر آ گیا ہے بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا ہے، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں. آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے. جیسا یہ ہے ان کے نظریات کے صرف ایک لائن ہے، ایک لکیر ہے. ایک ہی نظریہ ہے، پیسہ پیسہ. اور اسی نظریے کی وجہ سے یہ ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہیں. میں نے کہا اگر حاکم لال کے پیسے سے جیسے کہ ان کے والد کے 7 بھائیوں نے یعنی کام شروع کیا اور محنت سے اپنی کوئی کام چم کر اگر اسی میں رہتے تو یہ تو جو 80s میں انہوں نے شروع کیا پھر آپ کے سامنے میں. اب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، اس میں بھی شہباز شریف صاحب نے کھلے عام NRO مانگا اور وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں مانگا. اور کس طریقے سے مانگا سارٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تک وہ پتہ نہیں کدھر گیا. لیکن چلیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس دوران ہم لیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں چوہے صاحب اس وقت کیا کیا صورتحال ہے. میں ذرا ایک بات پہلے بتا دوں. شہباز شریف کا سارٹ ریڈی ہو گیا جی؟ چلیں سنائیں جی ذرا. وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے. انہوں نے اپوزیشن سے دیوار سے لگا دیا تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے. آپ تو کرتے یہ کام آپ نے ان کو جواب اس کے باوجود ان کو جواب انارکلی کی زبان میں ملے گا. ان کو جواب انارکلی کی زبان میں ملے گا.
انہوں نے کہا کہ آپ نے انارکلی کی طرح وہ چنوا دیا ہے, دیوار میں چن دیا ہے انارکلی کی طرح. لیکن جو صاحب انارکلی, آپ کو پتہ نا یہ تاریخی بات کہ مغل اعظم نے انارکلی کی والدہ سے, یہ شہباز شریف صاحب میرا مطلب میرا تو بڑا تعلق ہے. نہیں, شہباز شریف صاحب نے بہت باریک بات کی ہے. مغل اعظم نے اپنے شہزادے سلیم کے لیے انارکلی سے ایک NRO کیا تھا, اس کی جان بخشی کی تھی, لیکن اس کا طریقہ کار یہ نکالا تھا کہ میں بظاہر آپ کو دیوار میں چنوا دوں گا, لیکن پیچھے ایک راستہ ہوگا, اس پتلی گلی سے آپ نکل جانا اور دوبارہ کبھی میرے بیٹے کی زندگی میں نہ آنا. چوہے صاحب, یہ تھا وہ تاریخی واقعہ. نہیں تو آج وہ جو ہے شہباز شریف تو آج کی منت پر منتیں کرے آج کی ڈیٹ میں شہباز شریف صاحب کہ میرے بیٹے حمزہ شہباز کو چھوڑ دو, باقیوں پر تو وہ ہماری جان چھوڑو. وہ بات تو وہی کر رہے ہیں نا. ان کا ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اب اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیا اور اتنا ثبوت ہر جگہ مل گئے ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے پیسہ گیا. نہیں, عمران خان بھی تو یہی بات کر رہے ہیں جو مغل اعظم نے انارکلی کی اماں سے کی تھی کہ آپ انارکلی کو لے جائیں, جان بخشی, یہ پتلی گلی ہے, یہ آپ کو لے جائے گی, پیسہ اتنے رکھ دو. انہوں نے اپنا شہزادہ سلیم بچایا تھا. اپنا گلٹ قبول کرو نا. تو یہ انارکلی کو بر صغیر کی تاریخ کا پہلا NRO ملا تھا. بتائیں نا یار, NRO ان کو کوئی نہیں ملنا. یہ ملک کے در پہ ہیں, یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. میں بار بار آپ کو کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا آج جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا رویہ تھا, جو ان کی کلیئرٹی تھی, جس طرح انہوں نے ایک گریٹ لیڈر, ایک گریٹ کال, اور اس کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ آج شو کی ہے اور پارلیمنٹ میں بھی کی ہے, آپ کو نظر آ گیا. کوئی ان کی لرزش نظر آئی ہے آپ کو ان کے ریزالو میں, یا قوم کے ترجمانی کرنے میں, یا کشمیریوں کا ساتھ دینے میں؟ نہیں, انارکلی کو بتائیں, آپ یہ بتائیں نا. ہاں, کیا انارکلی کو NRO ملے گا یا نہیں؟ یہاں اس قسم کا NRO ختم ہے. آج ایک میسج چلا گیا ہے کہ آپ کا شور, چیخ چاڑا, یہ کام نہیں آنا. اچھا جی, چوہے صاحب, پری بارگین کے تحت پیسے. اگلی بات, مقبوضہ کشمیر, آرٹیکل 370 اور 35A. آج آپ بھی تھے. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات تو بالکل کیٹیگوریکلی بتا دی کہ 370 اور 35A اس کو کبھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکگنائز ہی نہیں کیا تھا. اس لیے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A نکالنے سے کشمیر کا مسئلہ اوپن ہو گیا دوبارہ. اور شاید اسی لیے ہم نے نیو یارک ٹائمز کا جو ایڈیٹوریل بورڈ کی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی وہ بتائی تھی, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس ہو جائے گا, ریورس ہو جائے گا اقدام کسی بھی موقع پہ جا کے سپریم کورٹ سے. لیکن صورتحال اب بدلتی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو امریکہ جو کہ خاموش تھا, وہ بولا ہے, اس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک باقاعدہ طور پہ ایشو اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے یہ ٹویٹ کے ذریعے کہ کنٹریری ٹو پریس رپورٹنگ دا انڈین گورنمنٹ ڈڈ ناٹ کنسلٹ اور انفارم دا US گورنمنٹ بفور موونگ ٹو ریووک جموں اینڈ کشمیر اسپیشل کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس. یہ انڈیا نے خبر چلائی کہ امریکہ کو پہلے انفارم کیا گیا تھا, امریکہ آن بورڈ ہے, جس کے جواب میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کیا. اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ کیا سوچ رہی ہے اقوام متحدہ کے بارے میں, جی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انتہائی تشویش ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی تازہ پابندیاں انسانی حقوق کی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیں گی. ہم پھر سے مواصلات پر مکمل پابندی دیکھ رہے ہیں, ایسی پابندی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. سیاسی لیڈروں کی جبری نظر بندی, پرامن اجتماعات پر پابندیاں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں اور ان کے نمائندوں کو مقبوضہ کشمیر کے مستقبل سے متعلق ایک جمہوری بحث سے روکتی ہیں. مقبوضہ کشمیر سے اطلاعات کا نہ آنا انتہائی تشویشناک ہے. ذرا سوٹ بھی سنوا دیجیے. So we're deeply concerned that the latest restrictions in Indian administered Kashmir will exacerbate
the human rights situation in the region. We're seeing, again, blanket telecommunications restrictions, perhaps more blanket than we've ever seen before. The reported arbitrary detention of political leaders and restrictions on peaceful assembly. These restrictions will prevent the people of Indian-administered Kashmir and their elected representatives from participating fully in democratic debate about the future status of Jammu and Kashmir. The fact that hardly any information at all is currently coming out from Indian-administered Kashmir is of great concern in itself. یہ اقوام متحدہ کے طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا. ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. چوہے صاحب جی مجھے تو لگتا ہے کہ اگر پاکستان اچھا کھیلے, خاص طور پہ انٹرنیشنل فورمز پہ, نہیں, جب انڈیا مسلمانوں اور کشمیریوں کی خون سے ہولی کھیل رہا ہے تو پاکستان کا تو ہر حالت میں ان کے حقوق کے لیے, ان کے مطالبوں کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہونا, اور جیسا آپ کو نظر آیا کہ پاکستان کھڑا ہے اور انشاءاللہ آخری دم تک پاکستان ان کا ساتھ دے گا. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان کس حد تک جا سکتا ہے, کیا کوئی حد مقرر کر دی ہے, یہ ذرا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو بتا رہے تھے مقبوضہ کشمیر سے پیدا شدہ صورتحال. ایک اور امپورٹنٹ سینیٹر ہیں امریکہ کے, لنڈزے گراہم ان کا نام ہے. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, خاص طور پہ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہوپ دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ول پرووائڈ اسسٹنٹ ٹو بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا ٹو فائنڈ اے وے ٹو ڈی ایسکیلیٹ دا کرنٹ کرائسس. دا لاسٹ تھنگ دا ریجن and the world needs is further military confrontation between India and Pakistan over Kashmir. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ just spoke with Pakistani foreign minister about the growing crisis in Kashmir. India's decision to change the status quo must be addressed before it leads to a further escalation or tensions. جو صاحب ایک بات بتائیں, پاکستان تو افغانستان کا ایک امن قائم کرنے کے لیے پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, اور افغانستان میں امن ہوگا تو اس خطے میں امن ہوگا. لیکن اگر پاکستان کو اس طرف الجھایا جاتا ہے ایسٹرن بارڈر پہ, اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان اس کو ایک نظریاتی جنگ آج کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے, اور انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے آئیڈیالوجی کا بھی تذکرہ کیا. ان کا مطلب نظریاتی جنگ, نظریہ کوئی اچھا نہیں ہے. ان کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی, جی ہاں, اقلیتوں کی تباہی, ہندوؤں کا ایک گروہ جو ہے اس کو انڈیا پر مسلط کرنا اور باقیوں کو کچلنا. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ادھر الجھایا گیا تو کیا پاکستان افغانستان پہ پوری توجہ دے سکے گا؟ آبویسلی نہیں. ادھر تو ساری قوم اور فوج جو ہے وہ یکسو ہے. ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے اکیلے نہیں. ہم ان کی جتنی مورل اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک حمایت ہو سکتی ہے. میرے پاس خبر یہ ہے میرے پاس کہ پاکستان اور چائنا, کیونکہ یہ جو انڈین ایکٹ ہے اس میں اکیلا پاکستان انڈیا نہیں ہے, اس میں کچھ اور بھی مہریں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں. تو اس کا مقصد صرف پاکستان نہیں ہے بلکہ چائنا, سی پیک, ٹارگٹ دونوں ہیں. اور اسی لیے بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان جو اس وقت آج کل انتہائی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کے اس ایشو پہ کھیلیں گے, پلاننگ کریں گے, حکمت عملی بنائیں گے. اور تمام آپ کے وزیر خارجہ جانے والے تھے. جی ہاں, وہ جائیں گے, بالکل جائیں گے, کیونکہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی وہ خاص سیکورٹی کونسل ہو. اچھا, مجھے اس کا جواب دے کہ ٹائم آپ کے پاس تھوڑا ہے. یہ آپ کی جو سیاسی حکومت کی مخالف قوتیں ہیں پاکستان کے اندر, میں ابھی اس میں بحث میں نہیں جانا ہے, وہ جھوٹ اور بہتان اور فیبریکیٹ کر کر کے یعنی بیانات جو ہے ان کے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں, اور پاکستان کا یعنی مفادات پر وہ یعنی کلہاڑا کیوں مارے, اس کی مجھے نہیں سمجھ لگی. چلو صاحب, میں نے انڈین پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن کی ارکان کی تقریریں سنی ہیں, اور یہاں بھی میں نے سنی ہے پاکستان میں. اس وقت جو انڈین پارلیمنٹ کی اپوزیشن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, جی, اور یہاں کی جو اپوزیشن وہ مودی کے ساتھ کھڑی, وہ مودی کے ساتھ کھڑی. اور
اس میں ہم کوشش کریں گے کہ منڈے کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یہ آپ کو سنوائیں گے، ادھر کی بھی تقریریں ادھر کی بھی شارٹس، آپ خود اندازہ کر لیں گے، ناظرین خود بھی آپ بھی دیکھ لینا کہ ایسا رہا تھا جیسے یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہفتے کا آخری پروگرام تھا، اس دوران عید الاضحیٰ بھی آئے گی، اور پیشگی عید مبارک، اجازت دیجیے